اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر اللہ تعالی سے جو حاجت طلب کی جائے پوری ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، اپنا سر اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک ایسا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے اور کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نور مبارک ہوں۔ کہا 2 نور مبارک ہوں۔ یہ خوشخبری دی اس نے، ایسے دروازے سے آیا جو آج تک نہیں کھلا، سبحان اللہ، اور ایسا فرشتہ دنیا میں آیا جو آج تک نہیں آیا۔ کہا 2 نور مبارک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ 2 نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، 2 روشنیاں کسی کو عطا نہیں کی گئیں۔ پہلا سورہ فاتحہ، یہ ایک ایسا نور ہے، ایک ایسی سورہ ہے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی، کسی نبی، کسی امت کو نہیں ملی اس سے پہلے۔ اور دوسرا فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، جو شخص یہ 2 آیتیں پڑھے گا اسے اس کی مانگی ہوئی چیز ضرور دی جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے یہ۔ صرف 2 آیتوں اور سورہ فاتحہ کی خوشخبری دینے ایک ایسا فرشتہ آیا اور ایسے دروازے سے آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، یعنی صرف بتانے کے لیے آیا۔ یہ آیتیں تو پہلے اتر چکی تھی، اللہ تعالی نے صرف سورہ فاتحہ اور ان 2 آیتوں کی فضیلت بتانے کے لیے ایک ایسا فرشتہ بھیجا جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اور ایسے دروازے سے آیا جو پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ تو دیکھیں یہ کتنی اہم چیز ہے، اس لیے ان کو اپنا معمول بنا لیں اور ان کو اپنے اذکار اور اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ پھر جو مانگا جاتا ہے ان کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالی وہ رد نہیں کرتا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو بڑی کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، دین کی بات کو پھیلانا اور دوسروں تک پہنچانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر بات اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔